مسجد نبوی میں جہاں بار بار حضور کے قدم لگے، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرما جتے 5 ٹائم میرے مبارک قدم لگ دے جے اللہ نے جنت دا باغ بنا چھڑیا جے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو کدھر گیا مولوی محمد بھائی بڑی حال پاؤں دے، جنت اتیا اندہ سدرۃ المنتہا، جنت دا بوا پاک پتن کداں آ گیا۔ میں کہا بلے او شیرا، بلے او شیرا، بڑا پمپ ماریا سی تیری ساری مفہو کڈن لگیاں۔ میں کہا تو تے گئی نا جنت اتے ہے، تے نبی پاک فرماؤندے نے جتے میرے قدم لگا جنت دی کیاری بن گئی ہے، او جے جنت اتے ہے تے 12 مرلے تھلے کینے لائی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، او حفرۃ من حفرۃ النار، یا جہنم دے گڑھے جو ایک گڑھا ہوندا ہے۔ لیکن اگے وضاحت ہے انما القبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جڑی مومن دی قبر ہوندی ہے جنت دا باغ ہوندا ہے، تو تے لئی پھرنا ہے، ہر مومن دی قبر جنتی جنتی۔ اور اگر یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو اسی روایت کو آگے پڑھ، اور ایک مشہور روایت اعلیٰ و من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اس کو پڑھ، اس میں لکھا ہے اعلیٰ و من مات علی حب آل محمد فیفتح لہ بابان فی القبر من الجنہ۔ توجہ میرے حال رکھے آجے، فرمایا جو آل رسول سے پیار کرتے کرتے مر جائے جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولتا ہے۔ آخے جی جنت اتے آ تبوا کداں آ گیا؟ میں کہا قبر دے وقت نہیں پہنچ گئی، تم اجے اتے دا روڑا پایا۔ او بیٹھے ہو اللہ سلامت۔ انہوں دا حال بھی تو ہو گیا نا، ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ جنت تا ہاں، میں کہا تیری برال تا ہاں نہیں۔ اوکے کتاں؟ میں کہا میں ثابت کرنی ہے بھی تیری جنت بہت تھلئی، پھر بھی کتھے؟ میں کہا قدمہ جی کہ دے، میں کہا تیری ماں دے۔ یار حضور نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات؟ کیا نہیں فرمایا؟ اوہو ساڑھے تو مولوی دس دے ہی نہیں، تو میں کہا نہ جا ادھر آ، تینوں ساری دس دیاں گے اللہ دیا بندیا، جدو نہیں دس ہونا سی کی کر لئیے؟ سارے دی جنہیں بیٹھے تھوڑی جنت تھوڑی ماں دے قدم، وہ میری بھی ہوتے ہی جے۔ کمال کر دیو یار، جنت قدمہ دے تھلے ماں دے قدم، تو بوئے تے ہی پٹی جانا۔ خدا دا خوف کر یار، تھوڑا جا علم پورا کر، کو لیول پورا کر۔ چلو خیر 12 بجے تو زیادہ آلہ ٹائم تو اڑتے ہندہ پہ ہے، میں گال نو مقامہ 2 قول ہو گئے، انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں، اور 12 بجے تو بات ویسے ہی نمی فیس شروع ہو گئی جے، کیونکہ تاریخ جو بدل گئی جے، یہ تو اخلاقی طور تے تو انہوں میں سبق سنا رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ فرمایا جے۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ کریم آپ نو جزائے خیر بخشے، جزاک اللہ۔ اے ذرا گل غور دے نال سنیا جے، تو حاجی صاحب دے نال ساڈا پرانا پیار ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن تسی صرف سبحان اللہ کہنی تاکہ تو میں گل سمجھاواں۔ دوسرا قول تھا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد حضور ہے، اور تیسرا قول بھی سن لیجئے، مزہ آئے تو، یہ روح البیان میں لکھا ہے، یہ تیسرا قول بھی لکھا ہے، فرمایا والد سے مراد حضور خود ہیں اور اولاد سے مراد یہ ساری امت ہے۔ فرمایا محبوب تیری بھی قسم اور تیرے صدقے تیری امت کی بھی، ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس پر دلیل بھی ہے نا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے دلیل ہوتے دیتی جے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ایمان والو تمہاری مائیں ہیں، تو فرمایا جدو نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے تو نبی کی لگے اخے باپ، سمجھ آئیے، اس کا یہ مطلب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بات کہیں دور نہ چلی جائے، مسئلہ جلدی میں عرض کر دوں، حضور کی بیویاں بھی ہماری روحانی مائیں ہیں اور حضور بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن یہاں ایک ایسا باریک مسئلہ ہے اور چس والا ہے، فرمایا ہے تو روحانی ماں باپ، لیکن محبت میں، عزت میں، احترام میں، شرف میں ہمارے اصلی ماں باپ سے بھی زیادہ پیار ان سے کرنا پڑے گا، اصلی ماں باپ سے بھی زیادہ قدر ان کی کرنی پڑے گی، اگر کریں گے تو مومن، نہیں کریں گے تو فارغ۔
ایندا پیار کرنا ہی. اور آخری قول ظاہری کسی اور لفظ کی طرف نہیں جانا, کسی تفسیری قول میں نہیں جانا. ووالدم وما ولد, فرمایا والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. والد سے مراد حضور کے باپ ہیں اور بیٹے سے مراد حضور خود ہیں. فرمایا محبوب تیری بھی قسم اور تیرے باپ کی بھی قسم. علامہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بات کی تھی اور میں نے والد کی بات کر لی. ٹھیک ہو گیا جناب. آپ کے والد اور والدہ, دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لے کر آدم تک علیہ السلام, میری ماں سے لے کر اما حوا تک, سارے طیب طاہر اور پاک. بلکہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام, اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے والد تک جنیاں دی پشتاں دے وچوں آئے نے سارے دے سارے رب نو سجدہ کرن والے سن. یہ اس کی تفسیر یہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں یہ بک بک نہ کی جائے. بس وہ کہتا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک نے اجازت مانگی تھی, اللہ نے اجازت نہیں دی تھی دعا مانگنے کی. توجہ ہے, مسلم شریف میں روایت ہے نا, نبی پاک نے فرمایا یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤں, تو اللہ نے فرمایا نہیں جانا, نہیں دعا کرنی. دیکھا تائیں اسے واسطے کیوں مسلمان نہیں سن. میں کہ چپ کر رہا ہے, پڑھ تو صحیح کسی نے ہوتے کسی لکھے آ کیے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری روایت میں یہ ہے یا اللہ پہلی میں تھا کہ مجھے دعا کی اجازت دے, فرمایا نہیں. دوسری میں زیارت کی اجازت دے, فرمایا ہاں زیارت کر لو. میرا سوال ہے مولویوں سے مجھے جواب دیں, اور یہ اہل سنت کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں رب نے فرمایا جو کافر ہو نا اس کی نہ قبر پر جانا ہے زیارت کے لیے نہ دعا کرنی, دونوں کا منع نے. دعا کا تو تینوں بڑا یاد آ گیا بھی اللہ نے روک دیتا ہے, تو پھر زیارت کا کیوں آکھیا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبرہ, قبر سے بھی نہ جائیں, کافر کی قبر پر بھی نہیں. ولا تصلی علی احد منہم مات, فرمایا کوئی بھی مر جائے تو جنازہ تک نہیں پڑھنا, دعا تک نہیں کرنی, نہ دعا نہ جنازہ نہ قبر تے جانا ہے. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو اللہ نے دعا سے تو روکا ہے, تو قبر تے کلے ہی کیوں ہیں؟ کہندا یہ تو نہیں مینوں پتا. تے میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا, پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. اب سنیے جواب کیا ہے. رب نے پتا دعا سے کیوں روکا, علماء تمام نے یہی لکھا ہے, اور چس آئے گی. رب نے اس لیے روکا, فرمایا حبیب اگر تم نے دعا کر دی تو کوئی بک بک کرے گا کہ محمد عربی اپنے ماں باپ کو دعا کر کے بخشواتا رہا. فرمایا حبیب تیرا ماں پیو بغیر دعا تو ہی اسی بخشیا ہویا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھے یہ اصل مسئلہ ہے بھائی. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. رہ گئی بات زیارت کی, تو زیارت کا جانا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو اور دلائل سے ثابت کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو قبروں سے نکال کے زندہ کر کے اپنا کلمہ کڑھا کے پھر دفن فرمایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا مر رہے ہیں, قرآن پڑھیا کر. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں, سبحان اللہ, مرضی ہے تہاڈی, تو آقا علیہ السلام نہیں زندہ کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, تو میں کہا مان پھیر رہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نبی پاک کے ماں باپ کا مقام اور رتبہ بھی سمجھیں. یہاں پر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ جتنے بزم رضا والے ہیں آپ سب کو شاباش مبارکباد. جتنے علماء نے آپ کی سرپرستی فرمائی, اللہ سب کو خیر و برکت سے نوازے. آپ جتنے احباب اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے, اللہ آپ کو بھی خیر و برکت سے نوازے. جو گفتگو ہوئی اگر کوئی غلط کلمہ تھا میرا رب مجھے معافی عطا فرمائے, اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے, تے لوئے دے لٹ ورگے سنی جے جڑا انہاں تو خار کھاندا ہے نا گل وچ ہو رہا ہے, مسئلہ تو ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں, ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یہ شرعی مسئلے تے آپ نہیں ہوتے بک بک کری جانا ہے, پھر اپنی کوتی شریف نو بند رکھ اسی آپے کرنا گے جو اسی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ باقی جو اہل سنت کے ادارے ہیں بالخصوص علامہ پیر محمد حامد سرفراز رضوی صاحب کا
وہ بھی ہمارا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ شفا مسجد کے پاس ہوتا تھا ایک ادارہ، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے بھی انشاءاللہ ہے ابھی، وہ بھی ہمارا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عالم نے اور بنایا تو وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انٹرنیشنل سطح پہ جو کام دعوت اسلامی نے کیا ہے، مدینہ مدینہ، مکہ مکہ، بلے بلے کام ہے۔ آپ جیسے دوستوں کے تعاون کے ساتھ یہ تنظیم چل رہی ہے، چونکہ نہ سانو ڈالر ملتے ہیں تو نہ ریال ملتے ہیں، سانو تو جدوں بھی ملتے ہیں خیرات آمنہ دے لال ہی ملتے ہیں۔ اس واسطے تساں پہلے بھی بڑا پیار کیتا دعوت اسلامی نہ، سے بڑے شکر گزار سنے ہو کہ ہوں بھی امید رکھیے کہ دعوت اسلامی نہ پیار فرماؤ گے۔ خان گارڈن کا اپنا فضان مدینہ ہے جہاں وہاں جامعہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، اوتھے اپنے بچوں کو داخل کراؤ۔ آج جنہیں پھر دیو نا کہ میں ڈگری کاری تو میں نوکری لگنا، کوئی نہیں جے لگنی میں تو 10 لاکھ میں اپنے ابے کا 10-12 لاکھ روپیہ گول کرنا جے رشوت آؤ ناراض نہ ہے، ہوں کام ہی نہیں چلتا پیا تو پھر بھی نوکری بنی کہ دی سرکاری نوکر، او سرکار دا نوکر، سرکاری نوکر جو بننا تو سرکار دا نوکر بننا۔ یہ میرا سودا پسند آوے تو پھر تسی یہ نو لے کے دعوت اسلامی داخلہ لو، پیر صاحب دے مدرسے جتھے جتھے سنیا دے دارا انشاءاللہ تھوڑی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے والدین کو بھی سکون ملے گا۔ اور والدین واسطے پیغام دے، جنہ تہاڈا منڈا سکول دا بہتا پڑھدا جانا نا، تسی او نہیں ڈردے آ رہے یار بہت ہی پڑھ گیا، جج بن گیا، وکیل بن گیا، بڑا ہو گیا، کتنا غصے نہ ہو گیا۔ ہر بندہ اس کو ڈرتا ہے، میرا بہت ہی پڑھ گیا، ڈولی کے پڑھا کے کیتا تھا نقصان ہی ہے، لیکن چھڈو کرے سارے اچھا ادھر دیکھنا، جنہ دنیا زیادہ پڑھتا جائے گا تسی ڈرتے جاؤ گے، تہاڈی بڑی جھوٹھی گل نہیں تھان دے چھان لانی پین گا لگے پتہ ہے غلط کرتا پیا، لیکن پڑھے لکھے کریے کی پوری گراری ٹوٹی، لیکن جدوں تسی دین پڑھا لینا ہے تہاڈا بچہ حافظ بنے گا تے تہاڈی عزت کرے گا، عالم بنے گا تے تہاڈے ہاتھ بھی چومے گا، تے جے مفتی بنے گا تے جے تیرے پیر بھی نہ چومے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ جتنا دین زیادہ پڑھتا جائے گا انہیں تیرا احترام زیادہ کرتا جائے گا اور ڈرے گا انہیں کہ میری امی ابا نہ ناراض ہو جائے، امی ابا نہ ناراض ہو جائے ہیں۔ ہوں فیصلہ میں تو نا ہے تہاڈے ضمیر دے دروازے تے نا میں دستک دے کے جاندا پیا جے، دستک دینا مقصد دا بوا پٹنا مقصد ہے نا، دستک میں دے چھڈی ہے، ہوں تسی گھر چل کے سوچنا ہے بسترے تے تے سویرے اپنا کم از کم ایک منڈا مدرسے داخل کرانا ہے، انشاءاللہ رنگ لگ جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔